ابراہا جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا تعمیر کروایا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے اس کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص صنعاء گیا اور اس گرجے کو نجاست سے لت پت کر آیا۔ ابراہا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا، تقریباً 60,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس لشکر کے اگلے دستے نے مکہ کے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 مویشی عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب عبد المطلب کو اس بات کا علم ہوا تو وہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے بات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے انہیں اپنے خیمے میں بلوایا۔ ابراہا نے ان سے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے اپنے مویشیوں کا مطالبہ کیا۔ ابراہا کو حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، میں یہاں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو آپ کے اجداد کا دین ہے، لیکن آپ اس کا نام تک نہیں لے رہے۔ اس پر عبد المطلب نے جواب دیا، میں اپنے مویشیوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے۔ ابراہا نے کہا، خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، پھر تم جانو اور وہ جانے۔ ابراہا نے تمام مویشی واپس کر دیے۔ اس کے بعد عبد المطلب مکہ واپس آئے اور قریش کے لوگوں کو پہاڑوں کے دروں میں پناہ لینے کو کہا۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے حلقہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ اگلے دن ابراہا کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تیار تھا۔ محمود جو اس کا ہاتھی تھا بیٹھ گیا۔ جب اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور جب دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر چلنے لگتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور دو ایک ایک پنجے میں۔ انہوں نے کنکریوں کا می برسانا شروع کر دیا جس پر یہ کنکر گرتا ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور اس لشکر کو شکست دی۔